बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गूंज। आज बड़ा हैपनिंग दिन रहा जी। डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है वो सुबह से नहीं बल्कि कल रात से ही जो है वो जारी सारी है, क्योंकि कल रात जो है वो ख्वाजा आसिफ ने लेट नाइट ये ट्वीट की थी कि समरी जो है वो वजारत दिफा को GHQ की जानिब से भेजी जा चुकी है। उसके बाद जो है वो इंतज़ार जो है ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया कि अब कौन से नाम जो हैं वो सामने आएंगे या फिर कितनी जल्दी जो है फैसला हो जाएगा। लेकिन शाम को जो एक डेवलपमेंट हमारे सामने आई वो खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से थी। खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, क्योंकि पहले ये तो कहा जा ही रहा था और जो तमाम सूरत हाल से उससे ये अंदाज़ा भी हो रहा था कि खान साहब जो हैं वो मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती को, और अंदाज़ा भी हो रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन बड़ा खुल के कैटेगोरिकली खान साहब ने जो है वो इस चीज़ को ऑन करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री पर जो है वो सदर के साथ आईनी हदूद के अंदर रहते हुए मिलकर जो है वो खेलेंगे। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब लिया जाए? आइन के साथ खेलना जो है, क्या खान साहब को नहीं लगता कि कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? क्योंकि आइन के साथ खेलना या खिलवाड़ ये तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है वो स्टेटमेंट है। अब इसके पसे पर्दा क्या है और किस किस्म का खेला जाएगा ये तो आने वाला वक्त जो है वही बताएगा। अब से कुछ देर पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात की और इत्तेहादी जमातों ने जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कर दिया है। यानी अब एक और मरहला जो है इस तमाम सूरत हाल में वो तय हो चुका है इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का। अब ये जो नाम है वो आगे सदर साहब के पास जाएंगे और उसके बाद फिर वो सिचुएशन यकीनन बनने का एहतमाल मौजूद है। खासतौर पर खान साहब के स्टेटमेंट के बाद तो यकीनन बनने का एहतमाल की चीज़ हो सकती है कि आईनी हदूद में रहकर भी अगर खेलेंगे तो यकीनी तौर पर आइन इख्तियार देता है 15 दिन और फिर 10 दिन तक असम्बली को रोकने का, यानी 25 दिन तक मजीद जो है ये मामला तनाज़े का शिकार रह सकता है, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है PTI इमरान खान साहब की जानिब से। बहरहाल आज एक और अहम जो बात है या ख़बर है वो अलविदाई खिताब है आर्मी चीफ का। जनरल बाजवा उन्होंने आज खिताब किया है और उन्होंने एक बार फिर से इस अज़्म को दोहराया है कि फ़ौज जो है वो अब सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहेगी और दूर रहेगी। कुछ और अहम बातें भी उनकी जानिब से की गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस चीज़ और इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि वो अब ये चाहते हैं कि अगर फ़ौज अपना तासिस कर रही है तो सियासी पार्टीज़ में भी जो है वो तब्दीलियाँ आएँ और वो भी जो हैं वो अपने रवैयों पर नजरसानी जो हैं वो करें। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से जो है वो आज के प्रोग्राम में बात होगी। ताहिर मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। ताहिर साहब, ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का कि आर्मी चीफ की तकर्री पर सदर के साथ मिलकर आईनी हदूद में खेलेंगे, क्या मतलब लिया जाए? ये तो खेलेंगे अगर कहा गया है तो मुझे तो ये बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का वर्ड जो है वो साउंड कर रहा है। ये मामलात जो है ये खेलने के मुतकाजी नहीं होते। देखेंगे जो अहम ओहदे हैं हमारे कौमी सलामती से मुतालिक या आईनी ओहदे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनके ऊपर तकर्री जो है वो संजीदगी के तहत करनी चाहिए और इनको मौजूद जो है सियासत और सहाफत का नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में जब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं तो कंट्रोवर्सी तो हुई है, लेकिन इस दफा एक अनोखा और मुनफरिद वाक़या हुआ है कि कई माह कबल ही एक बहस जारी हो गई और उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ने पोजीशन ले ली और वो मीडिया में सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड बन गया। अब बात ये है कि आइन किस आइन के तहत आइन में वाज़ेह दर्ज है कि वज़ीर-ए-आज़म और सदर ये मामला असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म सदर को अरसाल करेंगे और वो उस पर रस्मी कार्रवाई इस पर दस्तखत करेंगे। तो आज तक कभी हुआ नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली को तातुल का डिले का शिकार किया हो या उन्होंने किसी और शख्सियत से सदर ने मशवरा किया हो। हमने यहाँ 90 की दहाई में साग खान जैसा सदर भी देखा जो कई हवालों से मुतनाज़े थे और उस वक्त पोलराइजेशन थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, लेकिन कभी ऐसा मामला आया नहीं, बल्कि जनरल आसिफ नवाज और वहीद काकर के वक्त। लेकिन ताहिर साहब आपके इनमें भी है कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान में आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पहले मिसाल नहीं मिलती या तारीख में जो है वो उसकी मिसाल नहीं है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो जाए। क्या पाकिस्तान या फिर इस वक्त जो हालात हैं इस चीज़ के मुतामिल हो सकते हैं कि समरी को जो है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो 25 दिन तक का एक टाइम है जिस तक रोका जा सकता है, तो आपको लगता है 25
دن مزید جو ہے یہ تنازع اسی طریقے سے رہے گا؟ کیا پاکستان متعامل ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ اگر سیٹ خالی رہتی ہے، دیکھیں ایک قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم ادارہ ہے اور وہ ہمارا دفاع پاکستان کا ادارہ ہے، ان کیس آف وار اینڈ پیس بڑا اس کا ایک اہم رول ہے، ایک ادارے کے سربراہ ہی خالی رہتا ہے تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ اور عمران خان صاحب سے کس حیثیت سے مشاورت کریں گے؟ نہ آئین میں اس کا تذکرہ ہے، نہ یہ تذکرہ ہے کہ وہ اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت کریں۔ تو خان صاحب نے خود ہی دے دیا نا، اس کا جواب تو خان صاحب نے دے دیا، انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب جا کے کر سکتے ہیں مشاورت، تو میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے صدر صاحب؟ اس طرح تو پھر اس کی کوئی حد نہیں، کل کلا کوئی الطاف حسین بھی کہیں کہ میرے سے مشاورت کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین میں جو درج ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، ان کا یہ اختیار ہے، ان کی یہ سوابدید ہے، یہ کلیئر ٹرمز میں آئین میں لکھا گیا۔ اب عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آ جائیں تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں آ کے وہ چیف الیکشن کمشنر کی، چیئرمین نیب کی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اور بہت سے اہم عہدوں پہ آئین میں درج ہے کہ ان کی مشاورت کے بعد ان عہدوں میں ان کی ایک امپورٹنٹ سے ہے۔ وہ آئین میں ضمنی انتخابات میں فاتح قرار دینے کے باوجود آئین اس میں اسمبلی میں حلف اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اپوزیشن رہنما نے کہا ہو گورنمنٹ کو کہ اس کے اندر میری مشاورت کی جائے؟ عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ 1996 سے سیاست میں ہیں، کیا ان سے 1996 کے بعد کسی نے مشاورت کی جب وہ اقتدار میں نہیں تھے؟ اور جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو جب انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو ایک توسیع ایک ٹینیور دیا تھا تو کیا انہوں نے اس وقت مشاورت کی تھی؟ تو یہ سب بے وقت کی راگنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے ایشوز کی طرف فوکس کرے، اکنامک ولنریبلٹی اور سچویشن کی طرف فوکس کیا جائے۔ سیلاب میں جو متاثر 3.5 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں ان کی حالت گزار پہ فوکس کیا جائے۔ ریاست کی طاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاسی پارٹی جو ہیں یہ کیوں پاور پالیٹکس سے باہر نہیں آ رہی؟ ہاں میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں فوج جو ہے؟ بار بار ایک بیان جو ہے ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر رہے ہیں سیاست سے۔ کس قسم کی امیدیں جو ہیں ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ جوڑے بیٹھی ہیں کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آ جائے گا تو ان کو اس طرح کے مفادات جو ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پورے ہو سکیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آرمی چیف صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد کہ فوج بالکل قطع تعلق اختیار کر رہی ہے سیاست سے، اب اس مسئلے کو اتنا متنازع نہیں ہونا چاہیے کہ میری مرضی کا یا میری مرضی کا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے یہ بدقسمتی کی بات ہے فوج پاکستان جیسے قومی ادارے میں جو بھی سینئر 5-6 نام ہوں گے وہ سارے ایکولی کوالیفائی کرتے ہیں، پروفیشنل آرمی آفیسرز ہیں، ان کا انبلیسڈ کیریئر ہے اور ان کا بریلینٹ پروفائل ہے۔ اس کے اندر ہمیں سیاسی پسند ناپسند اور سیاسی تعصبات سے باہر ہو کے ایک میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے جو دوسرے ملکوں میں بھی روایت ہے۔ اور پاکستان کی اسٹرینتھ ہے کہ پاکستان کی آرمی نیشنل آرمی ہے، پاکستان کی آرمی سیکٹیرین نہیں ہے، پاکستان کی آرمی ایتھنک نہیں۔ اس طرح کی غیر ضروری مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے حصے کا کام سویلین کیپیسٹی بلڈ کریں، اچھی قانون سازی کریں، سیاسی جماعتوں کو گراس روٹ لیول پر آرگنائز کریں، اپنی کیپیسٹی بہتر کریں، اکانومی میں پرفارم کریں تو خود بخود آپ کی کیپیسٹی بہتر ہوگی۔ لیکن جب آپ غیر ضروری دوسرے اداروں میں مداخلت کرتے ہیں تو اس مداخلت کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ بہت شکریہ جی۔ طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسماء ارباب عالمگیر صاحبہ جوائن کر پیپلز پارٹی سے، ارسلان تاج صاحب پی ٹی آئی سے، اور پی ایم ایل این سے ملک شکیل اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ارسلان تاج صاحب میں آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گی خان صاحب کے خاص طور پر اسٹیٹمنٹ کو لے کر جس پر بہت بات ہو رہی ہے اور میرے خیال میں کچھ خطرے کی بو بھی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر تنازع جو ہے وہ مزید طول اختیار کر سکتا ہے، طول پکڑ سکتا ہے خان صاحب کے خاص طور پر اس بیان کے بعد کہ جی آرمی چیف کی تقرری پر جو ہے وہ صدر کے ساتھ مل کر آئینی حدود میں جو ہے وہ کھیلیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا غیر ذمہ دارانہ قسم کا سٹیٹمنٹ ہے یا شاید اس کو کچھ اور الفاظ کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا تھا کہ ہم آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کریں گے جو کریں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا واضح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کو اسی طرح لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے دیگر کنٹیکسٹ نکالے جائیں، اور بڑا واضح طور پہ خان صاحب بتا چکے ہیں
پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو آئین پاکستان اور قانون اور روایت کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی دنیا میں یہ بھی کوئی روایت بتا دے کہ ایک بندہ جو مجرم ہو، سزا یافتہ ہو، اور اس سے کسی ملک کے ایٹامک پاور ملک کے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم جو ان کے بھائی بھی ہیں. بھائی اگر وہ آپ کے بھائی ہیں تو بھائی کے گھر کے معاملات ہوں، اگر گھریلو معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، ان سے آپ مشاورت کریں، چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ آرمی چیف کے تعیناتی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں جائیں گے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کی جماعت کے اپنے منسٹر جو اس وقت ہیں اور سینئر رہنما، انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہی اسی لیے تھے کہ یہ اہم جو تعیناتی ہے آرمی چیف کی، اس کو عمران خان سے نہیں کروانا چاہتے تھے ہم. تو یہ خرم دستگیر صاحب کا بھی بیان ہے اور دیگر لوگوں کا بھی بیان ہے. تو اس کو تو متنازع ہم نے نہیں کیا، اس کو متنازع اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے اراکین خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو ارسلان صاحب ہٹانے کا ایک بڑا موضوع یہ تھا. وہ تو پھر ہو جائے گا نا. خان صاحب نے خود ہی اس کی جو ہے وہ وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر مشاورت ہو سکتی ہے تو پھر یہاں پر بھی ہو سکتی ہے. اگر وہاں مشاورت ہو رہی ہے تو اب صدر صاحب خان صاحب سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد خان صاحب جو ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی انہیں بتا دیا ہے کہ آئین کی حدود کے اندر رہ کر کھیلیں گے. دیکھیں صدر پاکستان کا جو رول ہے وہ تو بات کا ہے نا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم آگے نام بھیجتے ہیں اور وہی اختیار انہی کے پاس ہے. تو صدر کا پاس تو اختیار نہیں ہے نا کہ جی فائنل کرنے کا، وزیر اعظم نے فائنل کرنا ہے. تو جو صدر نے تو مشاورت کرنے کا کوئی خاص ان کو اختیار تو ہے نہیں کہ صدر نے آرمی چیف پہ تعیناتی کرنی ہے. وہ ایک پروسیس ہے، آئین میں ان کا رول ہے، وہ ادا کریں گے. لیکن اصل معاملہ ہے وزیر اعظم نے چوز کرنا ہے. پھر اس چیز جی کو اس ایچ طرح کیو سے سے جو سمجھا سمری جائے آئی ہے کہ اس اختیار نہیں ہے صدر کے پہ پاس. وزیر اعظم نے کرنا ہے. ہاں تو وزیر اعظم کا اصل معاملہ ہے نا، صدر والا مجھے تو یہ معاملہ بتائیے گا بڑا ارسلان ان صاحب کا پھر رول اس کا کم. کیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے رول ان کا کم ہے، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، لیکن کچھ اختیارات آپ کو بھی یقیناً علم ہے کہ صدر صاحب کے پاس موجود ہیں جن کا تذکرہ آج خان صاحب نے کیا ہے. اگر ان اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ طول اختیار کر سکتا ہے یا پھر مزید تنازع کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا، جو کہ غیر ضروری قسم کی بات ہے اس قسم کے ماحول میں کہ اس تنازع کو جو ہے وہ مزید ہوا نہ دی جائے. آپ نے کہا کہ یہ صدر کا رول جو ہے وہ محدود ہے، تو آپ کی اس بات سے کیا سمجھا جائے کہ وزیر اعظم صاحب جو آگے نام صدر صاحب کو بھجوائیں گے وہ بڑا سموتھ پروسیس رہے گا اور چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، صدر صاحب کے پاس جو ہے وہ محدود رول ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر ابھی چیزیں جو ہے وہ شروع ہوں گی، صدر صاحب کے پاس جائے گا، پھر صدر صاحب خان صاحب سے مشاورت کریں گے اور پھر سمری کو جو ہے وہ روکا بھی جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ڈیو پروسیس ہوگا وہ فالو ہوگا، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں ایسا کوئی بحران پیدا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ کل سے لے کے آج تک ان کے وزراء کے آپ بیانات دیکھ لیں، ٹویٹس دیکھ لیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ جی سمری آ گئی ہے، ایک کہہ رہے ہیں ابھی نہیں آئی، ایک کہہ رہے ہیں آئے گی تو ایسا ہوگا. ایک سابق وزیر اعظم ٹی وی پروگرام میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عدالت میں چلا جائے گا معاملہ، جو کہ منہ لکھے رہنما خاقان عباسی صاحب. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم تو اپوزیشن میں نا، ہمارا تو کام اپوزیشن کرنا ہے، ہم تو کرتے رہیں گے. اس وقت کے حکومتی اراکین کی تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس طرح بیان بازی کر رہے ہیں اتنے اہم موضوع پہ. تو آپ کو تو پورا پروگرام آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ایک اسٹیٹمنٹ پہ کر رہی ہیں. آپ کو تو پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنے سارے رہنما، رانا ثناء اللہ ہو گئے، آصف صاحب ہو گئے، اورنگزیب صاحبہ ہو گئی، پھر خاقان عباسی صاحب، یہ چار کے جو اسٹیٹمنٹ پچھلے 24 گھنٹے میں آئے ہیں، ان کو غیر سنجیدہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر جواب نہیں دینا چاہیے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اور یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ارسلان بڑی غیر صاحب ذمہ وہ جو ان دارانہ کے اسٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹمنٹس بالکل ان سے بھی ہم بات کریں گے. اب آپ تو پی ٹی آئی کی رہنمائی کر رہے ہیں تو آپ سے تو خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی سوال ہوگا. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما صاحبہ کچھ دیر پہلے اتحادی جماعتوں کا جو ہے وہ اجلاس ہوا، مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم صاحب کے اوپر. اب کیا سمجھا جائے کہ کتنا وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے؟ صدر صاحب کو کب تک بھجوا دی جائے گی جو سمری ہے؟ اس کے بعد جو ہوگا وہ تو پھر دیکھا ہی جائے گا، کیونکہ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اس پر بھی رائے جو ہے وہ میں آپ کی لوں گی. لیکن یہ بتائے گا کہ یعنی ایک مرحلہ اور طے ہو گیا آسما صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتحادی جماعتوں کی طرف سے تو بہت سموتھ یہ پروسیس چل رہا ہے،
اور آج جیسے آپ سب نے سنا کہ جو مشاورت کی گئی اور جو میٹنگ کی گئی اس میں سب اتحادی پارٹیوں نے بالخصوص سابق صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو اور اتحادی جماعتوں کے سربراہ نے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ کو قانون یہ اجازت دیتا ہے اور آپ جو آرمی چیف آپ سلیکٹ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال میں اس کو متنازع کرنے کی تو کوئی ایسی ضرورت ہے نہیں، سمری پہنچ گئی ہے اور کل کیبنٹ میٹنگ ہے اور میرے خیال میں جلد از جلد یہ معاملہ طے پا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج جو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ تو اس دن بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ اگر صدر صاحب جو ایک بڑا امپورٹنٹ پاکستان کا بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل عہدہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ کسی طرح سے بھی اس میں ابھی کوئی ایسا کردار ادا کرے جو پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، یا اس پروسیس کو جو اتنا سموتھلی جا رہا ہے اتحادیوں کی طرف سے، اور یہ اس کو کسی طرح سے اپنے مقاصد کے لیے اس میں کوئی ایشو بنائے، تو یہ بہت غلط بات ثابت ہوگی پاکستان کے لیے۔ جی نہیں تو آسما صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب کو اگر یہ کہا گیا ہے تو صدر صاحب جو ہیں وہ خود سے یہ فیصلہ لیں گے؟ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ یقیناً ان سے مشاورت کریں گے، میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور مل کر آئین کی حدود کے اندر رہ کر کھیلیں گے۔ یہ کھیلیں گے کا جو لفظ ہے نا وہ میرے لیے تو کافی الارمنگ ہے۔ کھیلیں گے جو لفظ ہے، ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، کھیلیں گے۔ پہلے یہ سائفر پہ کھیل رہے تھے، لیٹس پلے ود دا سائفر، اور اب اگر یہ آرمی چیف کی تعیناتی پر کھیلیں گے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ صرف ان کی پارٹی کے لیے کوئی تعیناتی نہیں ہو رہی، یہ سارے پاکستان کے لیے یہ تعیناتی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے تعیناتی ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان 22-23 کروڑ پاکستانیوں کے لیے تعیناتی ہے اس میں، اور صدر صاحب تو ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ رکھتے ہیں، تو چلے وہ تو ایک پروسیس میں جائے گا، پر اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے۔ لیکن عمران خان تو اس پروسیس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل عہدہ نہیں رکھتے، وہ تو صرف ایک پارٹی کے سربراہ ہے۔ اگر ان کو اتنا کانسٹیٹیوشنل عہدہ کا شوق تھا تو وہ پارلیمنٹ سے پھر جاتے نا، ادھر پھر اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوتے تو دیٹ وڈ ہیو میڈ سم سینس۔ آپ اگر اس کو کسی طرح سے ابھی اس پروسیس کو خدا نہ خواستہ خراب یا ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر صدر کے اوپر کسی طرح سے پریشر ڈالیں گے تو یہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ بات بہت غلط طرف جائے گی اور بہت دور جائے گی پھر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو آسما صاحبہ نے بات کی کہ وہاں پر جاتے، وہاں پر تو یقیناً خان صاحب اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو چیزیں مختلف ہوتی، وہاں پر جا کر ایک ہیوج ڈفرنس جو ہے وہ لایا جا سکتا تھا، اور لیکن خان صاحب نے پارلیمنٹ سے باہر رہنے کا جو ہے ایک فیصلہ لیا اور اس کے اوپر پھر قائم جو ہے وہ بھی رہے۔ سائفر کے حوالے سے بھی بات کی آسما صاحبہ نے، تو پہلے کے ساتھ سائفر پر کھیلے آرمی چیف نے بھی آج الوداعی خطاب کیا اور نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ گڑا گیا ہے۔ کیا یہ خان صاحب کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے اس حوالے سے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ملکی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ جس طرح ایک ہی نقطے پر آ کر جو ہے تمام چیزیں رکی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے۔ اگر بات کی جائے ملک میں حالات کے حوالے سے اور جو ایک بے چینی پھیلی جا رہی ہے، تو اس پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بے چینی جو ہے تب تک حل نہیں ہوگی یا تب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی جب تک آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ نہیں ہو جاتی۔ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے 26 کو، اس کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور خان صاحب نے جو تاریخ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی شاید جو ہے وہ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ جو ہم تعیناتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر الیکشن کے حوالے سے پھر آن
बहुत सारी चीज़ें जो है उससे जोड़ी जा रही हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी अगर कोई बात होगी सुकून से बैठकर तो वो भी सहम तैनाती के बाद ही जो है वो होगी। बहरहाल अभी एक थोड़ी निस्बतन जो है वो बेहतर खबर जो है हम तक आ रही है, क्योंकि हम तो यही दुआ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो निमट जाए। तो एक निजी टीवी चैनल जो है वो ये दावा कर रहा है हुकूमती ज़राए के हवाले से कि आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जो समरी है वो आज ही जो है उस पर दस्तखत होंगे और वो आज ही सदर आरिफ अलवी साहब को जो है वो भिजवा दी जाएगी। यानी एक और मरहला जो है वो तय होने के करीब है। मेहमान हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, आसमा राब आलमगीर साहिबा और अरसलान ताज साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान ताज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है तो इससे ऐसा लग रहा है कि एक और मरहला जो है वो तय होने को है, आज ही जो है ये समरी सदर साहब को भिजवा दी जाएगी। जी बिल्कुल, कानून आइन में यही है और मरहला जो है वो तय तो होना ही है बिल आखिर। बट मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी इस वक्त इस हुकूमत की है कि मामलात को सही तरीके से आगे लेके जाए। और जैसे मेरा सवाल था कि क्या मामला है कि आपस में काबीना के अरकान क्यों एक बयान नहीं दे रहे, एक नैरेटिव क्यों नहीं है? तो इसका फिर जब हम सुनते हैं देखते हैं तो समझ आता है कि शायद कुछ मसला हुकूमत की जानिब है। अब अगर आज समरी पर दस्तखत हो जाएंगे, अगर सदर साहब को सकते। भिजवा दी जाएगी तो फिर तो वो चीजें पीछे रह जाएंगी, फिर तो वो चीजें पीछे रह जाएंगी ना। नहीं, पीछे कुछ वो नहीं बयान रहता। पीछे रह सियासत जाएंगे। उनकी तरफ से जो मामला होना था वो हो गया ना। सियासत में कोई चीज पीछे नहीं रहती। बात यह है कि क्या मसला था जिसकी वजह से एक पेज पे काबीना के अरकान नहीं है। काबीना के अरकान की बात कर रहा हूं मैं, कोई आम कारकुन की बात नहीं कर रहा। तो ये मसला बिल्कुल है कि कहाँ क्यों उलझाए रखा, क्यों इज्तनाब में रखा गया इतने संजीदा मामले को। जहां तक आप कह रही है कि सदर के पास, बिल्कुल सदर के पास जाना है और ये तो भी कयास आ रही है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हम कल से सुन रहे हैं कि जी समरी आएगी तो जाएगी, ऑब्वियसली ये सदर के पास जाना है, लेकिन डिसाइड वजीर आजम ने करना है और देखते हैं क्या होता है। अभी तो बस मुझे लग रहा है कि पूरी कौम जो है वो पॉपकॉर्न्स लेके बैठी हुई और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या इस वक्त जो है वो मामला चल रहा है। ये पॉपकॉर्न से आपने अच्छी बात याद दिलाई। वो एक भारतीय जर्नलिस्ट है बरखा दत्त, उन्होंने एक ट्वीट किया था पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कि पाकिस्तान बीट नेटफ्लिक्स। तो आजकल तो वही वाली सिचुएशन चल रही है कि हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े हुए देखें। खैर अरसलान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला अब चूंकि सदर साहब के पास पहुंच जाएगा तो ये वहां पर जाकर भी जो है अब वो स्मूथली चीज़ें चलेंगी या वहां पर जाकर जो है, क्योंकि आपकी जो तारीख है जलसे की और पिंडी पहुंचने की 26 तारीख, उसको बहुत दफ़ा दीगर लोगों की तरफ से जोड़ा गया, खासतौर पर हुकूमत की तरफ से, कि इस तारीख का जो इंतखाब है वो इस चीज़ को जहन में रख कर किया गया है कि बड़ी अहम तकर्री जो है वो होने वाली है। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तब तक इस चीज़ को जो है वो थोड़ा ज़रा डिले किया जाएगा या फिर सदर साहब के पास जो आईनी इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए? देखिए, खान साहब का जैसा भी आप कह रही थी बयान आज का, तो कुछ चंद रोज पहले ये भी बयान था कि मैं इससे पूरा कोई भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतरी और फैसला होना चाहिए, मेरिट पाना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी अभी भी बात यही है कि मेरिट होना चाहिए जो भी आए, और पाकिस्तानी कौम जो भी सिपह सलार है उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए। और बात पता है क्या है, जो आप आज मौजू हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाकई एक सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में क्या इस तरह की जो तैनाती होती है उसके ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन होती है, और वाकई होती है, लेकिन इतनी कंट्रोवर्शियल हो के क्यों होती है? क्या ये प्रोडक्टिविटी की तरह से हम नहीं कर सकते? एक प्रोडक्टिविटी हो जी आपस में हो, जिस तरह अमेरिका में सेनेट में होता है, भी बाकी जगह होता है, डिस्कशन होती है, चीफ जस्टिस पे भी होती है, पूरा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हो रही है वो पॉजिटिविटी में नहीं हो रही है, वो नेगेटिविटी में हो रही है। आपको नहीं लगता अरसलान साहब? हाँ बिल्कुल, आपको नहीं लगता अरसलान साहब? ठीक है, मैं बिल्कुल जहन में रखती हूँ उन बयानात को जो कि काबीना के लोगों की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे बयानात खान साहब की तरफ से भी दिए गए हैं। खान साहब का ये बयान कि मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे बंदे को लेके आना चाहते हैं आर्मी चीफ के तौर पर जो उनको नाअहल करा दे। मतलब एक बार फिर से जो वो है घुमा फिरा कर आर्मी को सियासत के साथ जोड़ने की जो एक कोशिश या फिर इस तरह के बयानात हैं, वो भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं। ये तो हमारी बात नहीं है। आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने खुद बयान दिया है कि माजी में आर्मी पार्ट रही सियासत का, तो मतलब माजी में हुआ है ना ये सब चीजें होती रही है ना। उन्होंने आज खुद तस्लीम की है, एतराफ की है
کہ ماضی میں آرمی پارٹ رہی سیاسی مینوورنگ کا. تو یہ تو خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی ایسا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب کی ہسٹری ہے, کون سا شخص ہے جس نے سب سے زیادہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں؟ نواز شریف واحد شخص ہیں جنہوں نے تقریباً 5 سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں. اور حال دیکھ رہے کیا ہوا ہے. اور اس وقت بھی جیسے آج آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں رول رہا, اس کا مطلب ماضی میں 5 دفعہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹس نواز شریف صاحب نے کی تو اس وقت رول رہا. تو یہ ملک کی تاریخ ہے, اس کو مٹا نہیں سکتے, کوئی لکھے نہ لکھے, بولے نہ بولے, لیکن تاریخ ہے یہ. اور پاکستان میں یہ رہا ہے معاملہ. لیکن میرا جو سوال ہے, پی ٹی آئی کو بھی اتنا انسیکیور ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ماضی یا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اس کے جو نتائج نکلے ہیں, جو بھی نتائج نکلے وہ اتنے اچھے نہیں رہے ان لوگوں کے لیے, خاص طور پر جنہوں نے اپوائنٹ کیا تھا. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ وہ ایک کہاوت ہے نا, وہ 100 جوتے 100 پیاز والی, تو وہ تو ہے, لیکن ہم کیوں نہ ہو انسیکیور جب سٹنگ وزیر یہ کہے کہ جی ہم نے ان کی حکومت اس لیے گرائی کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ان کو ہم نے نہیں کرنے دینی تھی. تو یہ تو ایک واضح طور پہ ہمارے لیے بات ہے نا. ارسلان صاحب آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ تھی جی, جو باجوہ صاحب تھے انہوں نے الوداعی خطاب کیا ہے آرمی چیف صاحب نے, اور انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہم بالکل قطع تعلق ہی, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ انہوں نے مانا کہ پیچھے جو ہے وہ سیاست کے میں مداخلہ جو ہے وہ رہی ہے, لیکن اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب قطعی طور پر سیاست سے جو ہے وہ لا تعلقی اختیار کی جائے گی. تو آپ کو جو ہے وہ کیا بھروسہ نہیں ہے ان کی بات کا, یا پھر آپ کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ فوج لا تعلق رہ سکتی ہے پاکستانی سیاست میں؟ ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک ہسٹری موجود ہے, لیکن اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر بھی وہ انسیکیورٹیز کم نہیں ہوں گی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں سٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا, عملی طور پہ جو چیز سامنے ہے ریئلٹی وہ ہے, اور اچھی سٹیٹمنٹ ہے, میں ویلکم کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو. بٹ ہماری تاریخ جو رہی ہے اس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیا صرف اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ ہم مان لیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اس طرح اسٹیٹمنٹس تو بہت ساری ہم جب سے پیدا ہوئے نا ہم سنتے آ رہے ہیں پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا, تو اسٹیٹمنٹس کے حساب سے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اچھا آسما صاحبہ کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی, مجھے موقع دیجیے گا ارسلان صاحب. ہاں آسما صاحبہ کو بھی میں شامل گفتگو کروں گی. آسما صاحبہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ آج ہی سمری کے اوپر, کیونکہ اتحادیوں سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے, میرے خیال میں آپ کو ڈیلے تو رہتا بھی نہیں تھا, آج ہی سمری کے اوپر دستخط ہوں گی, آج ہی صدر صاحب کو بھیجی جائے گی. کیا اس اجلاس میں اس چیز کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے, کیونکہ خان صاحب کو وہ سٹیٹمنٹ آ چکا تھا جب یہ اجلاس ہو رہا تھا کہ مل کر جو ہے وہ صدر کے ساتھ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کھیلیں گے, تو کیا یہ چیز بھی اجلاس میں جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اتحادیوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کیا حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی جائے گی؟ نیچرلی جی یہ انڈر ڈسکشن ضرور آیا ہوگا, کیونکہ یہ ایک بہت بولڈ سٹیٹمنٹ ہے جو ایک پارٹی ہیڈ نے دیا ہے, عمران خان صاحب نے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ صدر صاحب کے ساتھ مل کر پھر اس کے اوپر کھیلا جائے گا, تو اس کے کیا معنی ہیں. اور پھر ایک دفعہ آپ جب کہتے ہیں کہ میرٹ پر, اس کے تو معنی بہت دور تلک جاتے ہیں, اور اس کے تو بہت دور تلک نتائج بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک ملک کے لیے ایک بڑے انسٹیبل کرنے کے لیے, اور مطلب اس پاکستان کے لیے ایشوز کریٹ کرنے کی بات ہے, جب پاکستان ایک جمہوری پروسیس پہ کامزن ہے اور یہ ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. تو آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو صدر صاحب کے ساتھ مل کر اس پر کھیلا جائے گا؟ پھر آپ اور آپ کے جو ساتھی ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرٹ پر, تو کیا مطلب یہ جو 5-6 نام ہے یہ میرٹ پر نہیں ہے؟ Are these 3-star generals not promoted on merit? کیا انہوں نے پاکستان کی دفاع میں کوئی کمی چھوڑی ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر ان کو چنا جائے؟ they are all meritable, اور یہ they are all promotable, اور یہ they are all capable. تو یعنی پر دوسری مطلب وہ تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا استحقاق ہے, لیکن ان جنرلز میں ان کو کیا کمی پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے؟ واٹ ڈز دس ٹرم میرٹ مین؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کی پارٹی کے صدر نے, جو بہت افسوس کی بات ہے, ڈرٹی ہیری, جنرل فیصل, یہ نام کس نے لیے ہیں اور کیوں لیے ہیں اور کس وجہ سے لیے ہیں, اور اس میں پاکستان اور پاکستان کی قوم کا
क्या फ़ायदा है। इसी तैनाती से कुछ दिन पहले ही इन्होंने इसी तरह के जो है जलसों में ये अलकाब इस्तेमाल किए हैं और इन्होंने अपनी तकारीर में बार बार ये बात की है। तो जब जनरल बाजवा की बात करते हैं तो ये सारी दुनिया ने ये बातें सुनी हैं। वेलकम बैक जी। वैसे पाकिस्तानी सियासत में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात रही है कि हम जो हैं वो सियासी मसलों में इस तरीके से उलझ जाते हैं और मेरा ख्याल है जो मसला सियासी नहीं भी होता उसको भी सियासी बना दिया जाता है किसी तरीके से और फिर हम उसमें उलझ कर ऐसे रह जाते हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं या अवाम की जो तरजीहात हैं वो कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। अब आर्मी चीफ की तैनाती एक ऐसा मामला है जो दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरीके से कभी तनाज़े का शिकार जो है वो नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। एक इदारे के सरबरा को जिस तरीके से एक बाय द बुक या रूल्स को फॉलो करते हुए तकर्री होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। सियासी जमातों को उसमें अपना इंटरेस्ट ना तो ढूंढना चाहिए ना ही उसको प्रायोरिटाइज जो है वो इस तरीके से करना चाहिए। अब खान साहब मेरिट की बात करते हैं तो 6 अगर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ीर आज़म तक पहुंचे तो यकीनन वो सारे ही इतने सीनियर और तजर्बाकार हैं कि उनमें से कोई भी अगर आर्मी चीफ के तौर पर सामने आता है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए और इस मसले को किसी तौर भी सियासी नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल आज आर्मी चीफ साहब ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है और इस चीज़ की उम्मीद का इजहार किया है कि अगर फ़ौज अपना कथारसिस कर रही है तो फिर सियासी पार्टीज़ को भी अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। फिर ही असल तब्दीली जो है वो आ सकती है, ना कि ये कि पहले इस चीज़ को मसला बनाया जाए, इस चीज़ को मुतनाज़े किया जाए और फिर अगले सारे इलेक्शन होने वाले हैं उनको भी फिर ये कहकर कभी सिलेक्टेड कहकर और कभी इम्पोर्टेड हुकूमत कहकर मुतनाज़े कर दिया जाता है और आवाम के जो मसाइल हैं वो उसी तरह से जिस तरह कि मैंने कहा कि बहुत पीछे रह जाते हैं। महंगाई है आवाम का मसला, गैस नहीं मिल रही लोगों को, गर्मी में बिजली नहीं मिलती, कहीं कोई इस तरह की बात जो है वो नहीं होती। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का फैक्ट है जो कि इस